کافی ہے ہزاروں. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا 3 نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں، یہ 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے، اور ان میں بھی 2 کو یاد رکھنا، 1 کو بھول جانا. تو بیٹا ہمہ تنگوش ہو گیا. تو حضرت لقمان بولے جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا. یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے. جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا، چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے، خدمت انسانی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے، تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہوئی نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے. حضرت عمر گزرے تو پوچھا اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے رلا دیا. کہا وہ کیا فرمان ہے؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا ادنا سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے. اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے. تو نیکی خالص اللہ کے لیے کریں گے تو قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے، وہ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک ہونا پسند نہیں کرتا. تو جب بھی نیکی کرو، یہ ثلث دین ہے، انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کو علماء نے کہا ہے تیسرا حصہ دین کا اس میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیت کا خالص ہونا شرط ہے، ورنہ محنت بھی کی، سجدے بھی کیے، خیراتیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن نامہ اعمال میں 0 کو ہوگا. کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ. تو ریاء سے بچنے کی تلقین کی گئی. حضرت لقمان حکیم نے کہا جو نیکی کی ہے اس کو بھلا دینا، اللہ کو اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرنا. جب آخرت مستحضر رہتی ہے، ہر وقت بندہ خیال میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک میدان لگنا ہے، وہاں ترازو گڑے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. یہاں وہ کچہری خرید سکتا ہے، عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں، تھانے یہاں بک جاتے ہیں، یہاں منصف بک جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکے گی، وہاں کے تفتیشی نہیں بکیں گے، وہاں کے تھانے، وہاں کی کچہریاں نہیں بکیں گی. وہاں ترازو پورا وزن تولے گا. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. فرما جس دن راز کھول دیے جائیں گے کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، اور نہ کوئی طاقت سے اپنے عیب کھلنے سے روک سکے گا. تو جب مستحضر ہوگا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک کچہری لگنی ہے، ایک عدالت لگنی ہے. آج مکار آدمی، جھوٹا آدمی، خائن آدمی، بد کردار آدمی بچ کے نکل جاتا ہے. عدالتوں کو چکمے دے جاتے ہیں لوگ، عدالتیں خرید لیتے ہیں، دھمکا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اس دنیا میں. طاقتور کی کوئی بات نہیں کرتا، کمزور پھٹے چڑھا دیے جاتے ہیں. لیکن ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے جہاں انصاف ہوگا، جہاں عدل ہوگا. تو اس لیے کہا کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا. اور دوسرا اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا. اپنے رب سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھتا ہے. اور اسی کو رومی کہتے ہیں دنیا ہے یہ چیز، دنیا از خدا غافل بدن. دنیا کیا ہے؟ کہا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا نام دنیا نہیں ہے، خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے. تو اس لیے اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا تو سن لو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا سے غافل ہو گئے. تو جب وہ خدا سے غافل ہو گئے، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا. کسی نے کہا اقبال سے کہ تو نے خود ہی کا سبق کہاں سے لیا تھا؟ کہا قرآن کی اس آیت سے لیا تھا. اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کی تباہ میں راسخ کریں جیسے بھی ہو سکے، کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے، جو نیکی ہو گئی بھول گئے، اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے. یہ چیز